ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے۔ بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت زیادہ دل اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی وظیفہ دیتی ہوں اور آپ وہ کرتے ہو اور آپ کا کام ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمیں۔ اگر کوئی بیمار بھی ہو تو بیماری میں بھی اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہو، دوبارہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کہ میں ٹھیک ہو گیا، تو ڈاکٹر کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہو تو ٹیچر کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹ کامیاب ہو۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ ایک عورت آئی، اس نے بولا کہ میرے ہسبینڈ منتھلی مجھے پیسے دیتے ہیں اور میرے بچوں کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ بچے چھوٹے نہیں تھے، بچے بڑے تھے، لیکن وہ کہتی ہے کہ کبھی پیزا کبھی برگر، ان چیزوں کی وجہ سے مجھ پہ قرض چڑھ گیا۔ اور قرض کتنا چڑھ گیا تھا کیونکہ وہ کمیٹیاں بھی ڈالتی تھی اور ایسا کچھ تھا، تو وہ قرض اس پہ بہت زیادہ چڑھ گیا تھا، بہت زیادہ۔ 1,70,000 کا اس کا قرض تھا۔ اگر وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ 1,70,000 کا اس کا قرض تھا اور وہ انٹرسٹ پہ اس نے اٹھایا تھا۔ تو پھر وہ آدمی اس کو تنگ کر رہا تھا کہ مجھے جلدی سے وہ پیسے واپس کر دو، اور انٹرسٹ تھا کہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آئی اور مجھے بولا کہ ایسی بات ہے، وہ بیٹا کہتی ہے مجھے، کبھی مجھے بیٹی کہتی ہے، کبھی باجی بول دیتی ہے، عمر میں الحمدللہ بہت بڑی ہے۔ تو اس نے مجھے بولا کہ بیٹی مجھے کچھ ایسا دو کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے۔ میں جو پیسے میرے ہسبینڈ مجھے دیتے ہیں، شاید ان کے ہسبینڈ پولیس میں ہیں، تو جو پیسے میرے ہسبینڈ مجھے دیتے ہیں میں اسی میں سے سارا کام ختم کر کے میں وہ کر دوں، ٹھیک ہے؟ مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہوا کہ آپ انٹرسٹ پہ کیوں پیسے لیتے ہو۔ ایک تو یہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، تو اس وجہ سے یہ ہماری مذہب میں منع ہے تو حرام ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہمارا علاقہ ہے اس میں سود کی اتنی زور و شور چل رہی ہے، ہر کوئی سود سے پیسے اٹھا رہا ہے، ہر کوئی سود پہ پیسے دے رہا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی مجھے ابھی یاد ہے، اور 2-3 دن پہلے اس نے مجھے کال کیا تھا اور مجھے بتا دیا تھا کہ میرا قرض ختم ہو گیا ہے، آپ کا بہت شکریہ، میں مٹھائی بھیجوں گی، یہ وہ۔ خیر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کو پتہ ہے، وہ صرف ان چیز کے لیے نہیں آئی تھی۔ تو جب بھی وہ آتی ہے اس کا کام ہوتا ہے، تو کبھی کہتی ہے مٹھائی لاؤں گی، کبھی میں کبھی کوئی چیز نہیں دیتی۔ لیکن اس نے بولا آپ واپس آ جاؤ تو میں آپ کو مٹھائی کھلاؤں گی، کیونکہ میرا لاکھوں کا قرض وہ ابھی 1,70,000 کا اس نے اٹھایا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے خیال سے 2,60,000 اتنا ہو گیا تھا شاید۔ تو وہ بہت پریشان تھی کہ وہ آدمی ابھی ہمارے گیٹ پر آ گئے ہیں، اگر میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ مجھے اس چیز کی بہت زیادہ اداسی بھی ہوئی، اور جن کا مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں، میں ان کو بہت اچھا سمجھ رہی تھی، وہ بھی بہت زیادہ دکھ ہوا اس کا بھی۔ لیکن خیر میں نے اس کو وظیفہ دیا، اور اس نے جیسے ہی وظیفہ کیا، اور میرے خیال سے اس نے اس آدمی سے 1 مہینے کا ٹائم مانگا تھا، اور 21 دن میں اس کا جو قرض کا اہتمام تھا وہ پورا ہو گیا، سارا ختم ہو گیا اس کا قرض۔ کیونکہ اس نے بولا کہ میرے بیٹے نے مجھے پیسے دیے اور میرے ہسبینڈ نے دیے، تو میں نے 2 مہینے میں نے آرام سے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کیے بھی تھے۔ میرے خیال سے اس کے کہنے کے مطابق اس نے 35,000 روپے 2 مہینے میں جمع کیے تھے، اور باقی کے پیسے پتہ نہیں، وہ کہتی ہے پتہ نہیں کہاں سے میرے پاس آئے، میرے بیٹے نے مجھے دیے، میرے ہسبینڈ نے دیے، اور میری بیٹی کے پاس تھے تو میں نے اس سے وہ لیے، اور میرا سارا قرض ختم ہو گیا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، میرے بیٹے کے پاس کہاں سے آئے۔ میرے ہسبینڈ تو مجھے منتھلی جو دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا زیادہ کیوں دیا مجھے نہیں پتہ، کہ
क्यों दिया। और फिर उसके बेटी के पास थे, तो बेटी को तो पता था कि माँ ने इंटरेस्ट पे पैसे उठाए हैं, बेटे को भी नहीं पता था, हस्बैंड को भी नहीं पता था। तो वो फिर उस की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अगर मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड ने आदमी को बाहर खड़ा देखा तो उनको पता चल जाएगा कि मेरी बीवी ने या मेरी माँ ने इंटरेस्ट पे पैसे उठाए हैं, तो फिर वो गुस्सा करेंगे। हो सकता है मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ भी दे। वो इतनी हद तक वो रोए जा रही थी बेचारी। फिर मैंने उसको ये वजीफ़ा दिया, और जैसे उसने ये वजीफ़ा शुरू किया तो वो कहती है कि वो 21 दिन में मेरे पास पैसे आना शुरू हो गए। और वो कहती है कि मुझे तीसरे दिन से मुझे लगा कि मेरे पास पैसे आना शुरू हो गए, तो मैंने कोशिश की कि ये मैं दिन में 2 मरतबा पढूँ। सुबह फजर की नमाज के बाद भी पढूँ और असर की नमाज के बाद भी पढूँ। तो उसने 2 मरतबा ये पढ़ना शुरू किया। वो 21 दिन में उसके पैसे जमा हो गए और 22वें दिन उसके पैसे उसने उस आदमी को दे दिए, वो इंटरेस्ट भी दे दिया। फिर मैंने उसको बोला कि आपने पहले तो ये तौबा करनी है कि इंटरेस्ट पे कभी भी पैसे नहीं उठाने। तो वो तो बेचारी ने तौबा ही कर ली कि कभी नहीं उठाऊंगी। पहली मर्तबा उठाए, और पहली मर्तबा में भी थोड़े थोड़े करके उठाए थे, तो वो ज़्यादा हो गए थे। बस ये एक छोटा सा अमल है, और अगर इससे आपके कर्ज उतरते हैं, इससे आपके रिज़्क में बरकत होती है। वो कहती है कि मैंने अभी इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब से मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुसलसल मेरे रिज़्क में मुझे बरकत महसूस हो रही है। और ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है, उन लोगों से जिनको मैंने ये वजीफ़ा दिया है कि हमारे रिज़्क में बरकत होती है। ये तो एक इंटरेस्ट की बात थी, तो इसलिए मैंने आपको बताई, और ये इन्होंने मुझे शेयर करने को कह दिया था कि हाँ आप शेयर कर सकते हो, तो इसलिए मैंने आपको ये बताई। वरना मैं अगर किसी को ये वजीफ़े देती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि नहीं बाजी आप हमारा वजीफ़ा ही नहीं शेयर करें, हमारी स्टोरी क्या, हमारा वजीफ़ा ही नहीं शेयर करें। फिर मैं कह देती हूँ कि वजीफ़ा अल्लाह का वजीफ़ा है। मैं अगर जब मुझे किसी और के तरफ से पता चलेगा तो मैं ये शेयर कर दूंगी। ये आपका नहीं है, ये अल्लाह का वजीफ़ा है। लेकिन इसके बहुत सारे जो रिज़्क में बरकत का है, तो ज़िंदगी में बरकत, सेहत में बरकत, इससे आपके सेहत में बरकत होगा, ज़िंदगी में बरकत होगा, रिज़्क में बरकत होगा, बच्चों में बरकत होगा, खुशियों में बरकत होगा, और गम आपसे दूर चले जाएंगे। ऐसा वजीफ़ा है ये, छोटा सा वजीफ़ा है। एक टाइम या तो फजर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद आप 1000 मरतबा इसको पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये एक छोटा सा वजीफ़ा है। आप इसको 1000 मरतबा ईज़िली आप 10 से 15 मिनट में पढ़ सकते हो, और आराम से पढ़ें। जब भी फजर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद पढ़ें या असर की नमाज के बाद पढ़ें। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप इसको दोनों टाइम भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उस औरत को ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसने 2 टाइम का कर दिया था। आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसको 2 टाइम पढ़ सकते हो, और 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और वहीं पर जहाँ पर आपने नमाज पढ़ी है वहीं पर बैठ के पढ़ना है, जय नमाज से उठना नहीं है। बस वहीं पर बैठ के और 1000 की तस्बीह लेके, मेरे ख्याल से काउंटर से बेहतर तस्बीह होती है, तो तस्बीह लेके और आप उस पे गिने और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको अपने सामने बिठाने की तौफीक दी। आपको अल्लाह ने ये शर्फ नवाजा है कि आप उसके सामने बैठ सकते हो, क्योंकि अगर हम गुनाहगार हैं तो हम नमाज भी नहीं पढ़ते। वो बेचारी नमाज पढ़ने लग गई है, इस्तिग़फ़ार करने लगी है। वो अपने सूद के वो पैसे उठाने पर अल्लाह से बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करती है, अल्लाह से माफ़िया मांगती है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और ये वजीफ़ा वो कहती है मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे रिज़्क में भी बरकत है, मेरे सेहत में भी बरकत है। उसको कह दिया गया था कि आपको शुगर है, उसका शुगर बस पीक लेवल पर है। अब ना वो ज़्यादा मीठा खाती है और ना वो
میرے خیال سے وہ ابھی پرہیز بھی نہیں کرتی لیکن میٹھا بھی نہیں کھاتی زیادہ. وہ کہتے ہیں فروٹ سارے کھاتی ہوں لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ میں وہ ضرور کرتی ہوں, ٹیسٹ کرتی ہوں, لیکن مجھے شوگر کا وہ زیادہ شوگر نہیں آتا. وہ کہتی ہے یہ سارا اس وظیفے کی وجہ سے ہے, اور میں بھی یہی کہتی ہوں اور میرا اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ تم میرے سامنے یہ وظیفہ کرو, انشاءاللہ میں آپ کے رزق میں بھی برکت ڈالوں گا, صحت میں بھی برکت ڈالوں گا, بچوں میں بھی برکت ڈالوں گا, ہر چیز میں آپ کی برکت ہی برکت ہوگی, آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. بس ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے, اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے. آمین. والسلام.